السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کی نماز کا وقت، اس کی نیت اور پڑھنے کا طریقہ۔ عصر کی نماز 5 وقت کی نمازوں میں سے تیسری نماز ہوتی ہے، جو کہ ظہر کی نماز کی بعد ہوتی ہے۔ عصر کی نماز کے پہلے ظہر اور اس کے بعد مغرب کی نماز ہوتی ہے۔ حدیثوں میں عصر کی نماز کی بہت فضیلت بتائی گئی ہے، کیونکہ یہ نماز اس وقت ہوتی ہے جب لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوتے ہیں یا بازاروں میں کچھ خریداری کے لیے نکلتے ہیں۔ ایسے وقت میں جب بندہ اس نماز کو ادا کرتا ہے تو اللہ ایسے بندوں کو اپنے بہت قریب رکھتا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق جو شخص عصر کی نماز کو بے وجہ چھوڑ دیتا ہے، وہ شخص بہت بڑا گنہگار بن جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص فجر اور عصر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، وہ جہنم کے عذاب سے بچ جاتا ہے۔ خیر، ہم سب کو کوشش کرنا چاہیے کہ ہم کوئی بھی نماز کو پڑھنا نہ بھولیں۔ عصر کی نماز کا وقت۔ ظہر کی نماز کا وقت ختم ہوتے ہی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یہ وقت سردی اور گرمی میں الگ الگ رہتا ہے۔ جیسے ابھی گرمی کا موسم چل رہا ہے تو عصر کی نماز کا وقت شام 5 بجے سے سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ سردیوں میں یہی وقت تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے، یعنی سردیوں میں یہ وقت 4 بجے سے لے کر سورج ڈوبنے کے 20 منٹ پہلے تک رہتا ہے۔ آپ کوشش کریے کہ سورج جیسے ہی ڈوبنے والا ہو اس کے 20 منٹ پہلے تک عصر کی نماز ادا کر لیں، نہیں تو آپ کی نماز قضا ہو جائے گی اور آپ گنہگار ہو جائیں گے۔ سورج جیسے ہی ڈوبنا شروع کرتا ہے اس وقت مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا آپ اوپر بتائے وقت کے مطابق عصر کی نماز ادا کر لیں۔ عصر کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہے؟ عصر کی نماز میں کل 8 رکعت ہوتی ہے، جو اس طرح ہے: 4 رکعت سنت، 4 رکعت فرض۔ پہلے 4 سنت نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد 4 فرض نماز پڑھی جائے گی۔ اذان ہونے کے بعد قریب 15 منٹ کے بعد مسجد میں فرض نماز شروع ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مسجد میں یہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں تو اذان کے 15 منٹ کے اندر سنت نماز ادا کر لیں، کیونکہ اس کے بعد مسجد کے امام صاحب آپ کو فرض نماز پڑھائیں گے۔ اگر آپ گھر پر پڑھ رہے ہیں تو پہلے 4 سنت اور بعد میں 4 فرض نماز پڑھیں۔ عصر کی نماز کی نیت۔ ہر نماز کی نیت کافی حد تک ایک جیسی ہی ہوتی ہے، بس اس میں وقت اور رکعت بدل جاتی ہے۔ پھر بھی آپ کو نیت کا طریقہ بتا دیتے ہیں، جو اس طرح ہے: 4 رکعت نماز سنت کی نیت۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت عصر کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ پہلے اس طرح سے 4 سنت نماز کی نیت کر لیں۔ 4 رکعت نماز فرض کی نیت۔ نیت کی میں نے 4 رکعت نماز فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے۔ اگر آپ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں تو پیچھے اس امام کے بول سکتے ہیں، گھر پر پڑھ رہے ہیں تو یہ لائن بولنے کی ضرورت نہیں ہے: وقت عصر کا منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اور پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے کانوں تک لے جائیں، پھر دونوں ہاتھوں کو ناک کے نیچے باندھ لیں۔ اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ آپ کو آگے بتاتے ہیں۔ پہلے اس طرح سے 4 فرض نماز کی نیت کر لیں۔ عصر کی نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جیسے کہ ہم نے پہلے کہا کہ ہر نماز کی نیت کافی حد تک ایک جیسی رہتی ہے، ویسے ہی نیت کے بعد جو سورہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی لگ بھگ ایک جیسا ہوتا ہے، بس کوئی نماز چھوٹی ہے تو کوئی بڑی۔ جیسے عصر میں 4 رکعت سنت یا فرض پڑھنی ہوتی ہے تو فجر کی نماز میں 2 رکعت سنت یا فرض پڑھنی ہوتی ہے۔ باقی ہر نماز میں جو سورہ اور آیت پڑھنی ہوتی ہے وہی آپ کو ہر نماز میں پڑھنی ہوتی ہے۔ نیت کے بارے میں ہم نے اوپر آپ کو بتا ہی دیا ہے، چلیے اس کے بعد کیا پڑھنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔
4 رکعت نماز سنت کا طریقہ: جیسے ہی آپ نیت کے بعد دونوں ہاتھوں کو ناپ کے نیچے باندھیں گے، اس کے بعد آپ کو سورہ ثنا پڑھنا ہے، جو ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک لا الہ غیرک۔ اس کے بعد آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی ایک سورہ پڑھیں، جیسے قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق، یا کوئی اور سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ سورہ پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس وقت آپ کو اپنی نظر اپنے پیر کے انگوٹھے پر رکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں، اور ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر بولتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں اس طرح جائیں کہ آپ کا سیدھا گھٹنا پہلے زمین پر لگے۔ پھر سجدے میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اٹھیں اور واپس سجدے میں جائیں۔ واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ آپ پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں اور ہاتھ باندھ لیں، اور پھر سے سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھیں، اور اس کے بعد کوئی دوسری سورہ جو آپ کو یاد ہو وہ پڑھیں۔ اس کے بعد پھر سے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں جانے کے بعد واپس 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھیں۔ اس کے بعد واپس آپ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہو جائیں، اور دوبارہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں۔ سجدے میں واپس 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر واپس اللہ اکبر کہتے ہوئے دوبارہ سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں۔ پھر آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھے پیر کے پنجوں کے بل پر بیٹھ جائیں۔ دھیان رہے آپ جب بیٹھیں تو سیدھے پیر کے انگوٹھے کے بل پر 5 انگلیوں سمیت بیٹھیں۔ الٹا پیر آپ زمین پر ٹکا سکتے ہیں اگر کوئی پریشانی آ رہی ہے۔ اس طرح بیٹھنے میں یا انگوٹھا ہل جاتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جان بوجھ کر انگوٹھا ہلانا یا دونوں پیر زمین پر ٹکا کر بیٹھنا غلط ہے۔ پھر آپ اتحیات پڑھیں۔ اتحیات پڑھنے کے دوران آپ کو اشہد اللہ الفاظ آتے ہی شہادت کی انگلی کو اٹھانا ہے۔ پھر آپ اللہ اکبر بولتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے پھر سے کھڑے ہو جائیں۔ جیسے آپ نے یہ 2 رکعت پڑھی، اسی طرح آپ کو 4 سنت کی آخری 2 اور رکعت پڑھنی ہے۔ بس آخر کی 2 رکعت میں اتحیات کے بعد درود ابراہیم 1 بار اور دعائے مشورہ 1 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سلام پھیرنا ہے۔ اس طرح آپ کی 4 رکعت نماز سنت ہو جائے گی۔ 4 رکعت نماز فرض کا طریقہ: جیسے آپ نے سنت نماز پڑھی بس ویسے ہی آپ کو فرض نماز پڑھنا ہے، کیونکہ دونوں میں 4 رکعت ہی ہے۔ بس 4 فرض نماز میں کچھ بدلاؤ ہے۔ اس کی نیت بھی سنت کی طرح ہے، صرف آپ کو 4 سنت کی جگہ پر 4 فرض بولنا ہے، اور جب آپ پہلی 2 رکعت فرض پڑھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اس میں آپ کو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد سیدھے رکوع میں چلے جانا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورہ جیسے قل هو اللہ احد یا قل اعوذ برب الفلق نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کو سیدھے رکوع میں جانا ہے، اور جو باقی کا طریقہ ہے وہی اس نماز میں بھی کرنا ہے۔ بس ایسے آپ کی 4 فرض نماز بھی ہو جائے گی۔ امید کرتے ہیں آج آپ نے عصر کی نماز کو بھی اچھی طرح سے پڑھنا سمجھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ یہ نماز کا طریقہ پڑھنے کے بعد کوئی دقت نہیں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ کوئی ہم سے لکھنے میں غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔